اب آپ اس مبارک سلسلے کا 7واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر نے کس کے لیے قربانیاں دی؟ حضور کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم ائمہ فقہا کے اجتہاد کو لیتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کر کے حضور کی بات ہمیں سمجھائی ہے جہاں ہماری عقل نہ پہنچتی، کیونکہ ہمارا علم محدود تھا، ہمارا تقویٰ وہ نہیں تھا، ہمارا زمانہ قریب زمانے رسول کے نہیں تھا، ہم خیر القرون سے بہت دور آ گئے تھے، اس لیے ان مجتہدین کو ہمیشہ داد دی کہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے آپ پہ، کہ اللہ کا شکر ہو گیا کہ آپ نے حضور کے فرمان سے قرآن کی روشنی میں سے ایک مسئلہ اجتہاد کر کے ہمارے لیے راستہ کھول دیا۔ ورنہ اگر حکم ہو جائے بات ختم ہو۔ اب جیسے حضور نے ایک مثلاً حکم دے دیا تھا کہ بھی قریشی خلیفہ بنے گا، خلیفہ قریش میں سے ہوگا، بس ختم ہو۔ پھر انصار نے تو اپنی درخواستیں فوراً واپس لے لی، انہوں نے کہا بھی ہم تو قریش نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں حضور کے جو خلفاء ہیں یا بعد میں بھی جو خلفاء ہوں گے ان کے لیے قرآن میں حکم نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے حضور کا کوئی نص قطعی یقینی صریح غیر وارد ہوگی۔ ہاں ایک بات یہ ہے، علماء نے کہا کہ ہمیں قرآن کے آیات سے بھی کچھ اشارات ملیں گے، حضور کے فرمان مبارک سے بھی ہمیں اشارات ملیں گے، اور وہ اشارات جو ہیں دلالت کر رہے ہوں گے ان کی صداقت پر، اس سے ہم فائدہ لیں گے کہ بھئی اشارات مل رہے ہیں، کنایات مل رہے ہیں۔ ان میں سے ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس دلیل سے بھی ہمیں کیونکہ یہ آیت جب اتری تو ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لا چکے ہیں، وہ کون ہے؟ صحابہ۔ وعدہ کیا ہے؟ استخلاف فی الارض۔ وعدہ کیا ہے؟ تمکین فی الارض۔ وعدہ کیا ہے؟ ارضاء بالدین۔ وعدہ کیا ہے کہ تبدیل الخوف بالامن، اور یہ سارے خلفاء کے زمانے میں سامنے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اس آیت میں جو اللہ نے حکم فرمایا تھا وہ صفتیں جب ہم نے نظر دوڑائی تو صحابہ میں بطریق اعلیٰ و اولیٰ ہمیں نظر آئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کے دین کو تمام ادیان پہ ہم غالب کر دیں، اور اس بات کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا یہاں تو رسول مطلق لفظ تھا نا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، رسول کا لفظ مطلق ہے، لیکن کیونکہ کوئی بندہ پھر کیا کر سکتا تھا کہ جی ہاں تو لفظ رسول عام ہے، یہ آپ کا کیسے دعویٰ ہے کہ اس سے مراد حضور ہیں؟ اسی لیے ایک دفعہ مجھے اب جگہ یاد نہیں رہی، ایک جگہ جلسہ تھا، میں تقریر کر رہا تھا، تو جیسے تقریر میں ہمارے ہاں لوگوں میں رواج ہوتا ہے نعرے شعرے لگانے کا، تو نعرہ تکبیر کے بعد کوئی بیٹھے تھے تو ہمارے دوسرے بھائی بھی، تو انہوں نے فوراً نعرہ رسالت یا رسول اللہ، وہ ہمیں چڑھاتے ہیں نا، وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جلسوں میں، پھیڑتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ خیر بہرحال اب مجھے پتا تھا کہ ان کا مقصد تو صرف جلسے کو خراب کرنا ہے، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے اتنا بڑا عظیم اجتماع ہے وہ بس شور ہو جائے، بعض لوگوں کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے۔ خیر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا جی مجھے آپ یہ سمجھائیں، علمی بحث تو الگ ہے کہ بھی حرف یا ندا کے لیے ہے، اور ندا اللہ کے سوا کسی غیر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، غیر اللہ کو ندا کرنا تو شرک ہے۔ یہ تو علمی بحث ہے نا، اب علمی بحث میں اگر ہم پڑھتے تو وہ تو پھر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے گا نا۔ میں نے ان کو کہا کہ بھئی اب آپ نے جو نعرہ لگایا ہے، ایک نے کہا نعرہ رسالت، تو جواب میں آیا یا رسول اللہ، تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی رسول تھے۔ تو
تو میں نے کہا جب آپ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کا نعرہ مارتے ہیں، ایک تو حرف ندا کے ساتھ شرک کیا، یہ الگ بات، لیکن یہ بھی تو بتائیں، یہودی کہیں کہ ہمارا نعرہ لگا رہے ہیں، ہمارا نبی بھی تو رسول ہے نا، بھئی موسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ، یہ تو ہمارا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور عیسائی خوش ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں چھوڑو یار، یہ تو ہمارا رسول قریب ہے نا حضور کے، ہمارے رسول حضرت عیسیٰ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اچھی قوم ہے یہ۔ تو آپ کا مسئلہ تو ویسے رہ گیا، آپ کی دلیل کہاں ہو گئی کہ آپ نے حضور کا نعرہ لگایا ہے؟ لفظ رسول اللہ تو عام ہے، اس سے موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اگر آپ نعرہ رسالت میں یوں کہہ دیتے کہ جیسے نعرہ تکبیر میں اللہ کا نام آتا ہے جلالت کا، کہ پھر کسی غیر کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا، تو نعرہ رسالت کے بجائے آپ آگے محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے، تو ایک تو قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب مل جاتا، دوسرا حضور کا نام مبارک بھی آ جاتا، تیسرا یا حرف ندا لگا کر آپ شرک میں بھی نہ پڑھتے، اور چوتھا پتہ بھی لگ جاتا کہ واقعی آپ حضور کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ حضور کا نام جو لے رہے ہیں۔ تو پھر ان کو بات سمجھ نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں بات الحمدللہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، واقعی ہم غلطی کرتے ہیں۔ اب جناب یہ سوچیں اور سمجھیں کہ بھی بات یہ ہے کہ ہم نے اب اشارات دیکھنے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا تھا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اب سب رسول کا نام آ رہا تھا۔ میرا اللہ تو علام الغیوب ہے، اس کا علم تو محیط ہے نا قائم، عالم ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ اس کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے فوراً آگے نام لے لیا کہ محمد الرسول اللہ۔ اب کوئی شبہ نہیں کر سکتا کہ یہاں رسالت کی بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے دین کو سب پہ غالب کر دوں گا۔ اب حضور کے زمانے میں تو پورے ادیان پہ دین غالب نہیں ہوا نا، صرف مکہ فتح ہو گیا، مدینہ شریف فتح ہو گیا، اور طائف فتح ہو گیا، یہ ساتھ کے خیبر فتح ہو گیا، پورے عالم کا تو نہیں فتح ہوا۔ تو پورے عالم میں، پورے ادیان عالم میں تو غلبہ نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عرب کے ایک حصے پہ غلبہ اللہ نے دیا کہ یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ اچھا، نصارہ نجران جو تھے انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنو اپنا قینقاع جو یہودی تھے ان کو اجلا کر دیا گیا۔ لیکن پورے ادیان عالم پہ دین کا غالب آ جانا یہ کس زمانے میں ہوا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور وہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں اور قرآن و حدیث کے ذخیرے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا مدنی تمہارے جو ساتھی ہیں نا والذین معہ، ان کی صفت یہ ہے کہ کفر کے مقابلے پہ سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، اور جب ان کو دیکھو اللہ کے آگے رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، اور کچھ نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نماز کی نورانیت، نماز کی عبادت اور عبادت کا جو اثر ہے وہ ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہے، ان کے چہروں سے بھی نماز کا نور جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ اور میرا مدنی یہ تیرے ساتھی جو ہیں، صرف ان کا ذکر میں نے قرآن میں نہیں کیا بلکہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے ذکر تو تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ نے ایک عجیب مثال دی، اللہ کے قرآن پہ غور فرمائیں، کیسی عظیم ترین مثال۔ ایک طرف اس مثال کو سامنے رکھے، ادھر اسلام کے ابتدائی حالات کو سامنے رکھے، پھر صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے، تو قرآن کی، اللہ کی رحمت کے ساتھ قرآن جو ہے سمجھ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کزرع، اللہ نے فرمایا ایک مثال ہے کہ جیسے کھیتی۔ اچھا، اللہ میاں کھیت، فرمایا گندم کا دانہ ڈالتے ہو نا، تو پہلے وہ کمپل نکلتی ہے نا، پتلی سی، کمزور سی،
اخرج شطأہ. اچھا اب تھوڑی اور بڑھتی جا رہی ہے، پھر اس کو طاقت ملتی جا رہی ہے، پھر وہ کھڑی ہو گئی. فاستویٰ علی سوقہ، اب مضبوط ہو گئی. ماشاءاللہ اس کے اوپر گندم کا ماشاءاللہ سنبلہ سکے لگے ہوئے ہیں، اس میں گندم کے دانے اٹھا کے کھڑی ہے، ہواؤں کا مقابلہ بھی کر رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو پہلے کتنی کمزور ہوتی ہے، پھر کیسے 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 طاقت پکڑتی آتی ہے، اور پھر کیسے وقت آ جاتا ہے کہ یعجب الذرا، کہ کاشتکار دیکھ دیکھ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دشمن جل جاتا ہے کہ دیکھو یار یہ کیسی فصل ہو گئی، اس کی تو فصل بڑی اعلیٰ ہو. اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب نبوت کا اعلان فرمایا تو دیکھو صحابہ کیسے کمزور کھیتی تھی، کیسی کیسی کمزور کھیتی تھی. کبھی صرف صدیق کا دانہ نکلا، کبھی نظر پڑی تو بلال نکلا، کبھی دیکھا تو بچپن میں حضرت علی نکلے، کبھی آہستہ آہستہ وقت گزرا تو جناب اس کے بعد حضرت زید آ گئے، حضرت خباب آئے، بی بی سمیہ آئیں، آل یاسر آئے. اب تھوڑی تھوڑی طاقت بنی تو پھر عمر آئے اور اس کے بعد جناب پھر ہجرت آئی، ہجرت کے بعد قوت آئی، پھر دین میں افواج آئے، اور ایک ایسا منظر آ گیا کہ فتح مکے کا دن ہے، کفر مر رہا ہے اور محمد مدنی ٹھنڈے ہو رہے ہیں کہ 10,000 کا لشکر جرار صحابہ کا لے کے مکے پہ چڑھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اب ان کو سامنے رکھیں. اچھا تورات و انجیل کا ذکر آ گیا تو اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے بارے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شام گیا. ابن عساکر نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ میں شام گیا تو وہاں پر میری ملاقات جو تھی ایک وہاں کے یعنی جو راہب ہوتے ہیں نا جی، عیسائی، اس زمانے میں عیسائی، اس سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے پوچھا کہ جب مجھے دیکھا کہ کون ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم حرمی یعنی حرم مکہ والے ہو. میں نے کہا تو اس نے کہا اچھا تو حرم مکہ سے تو ہو لیکن کس قبیلے سے؟ میں نے کہا قریش سے. تو اس نے کہا اچھا قریش کے بعد بطن کون سا تھا؟ تیمی تو نہیں ہو؟ میں نے کہا تیمی ہوں. اچھا اس نے کہا کہ نام تمہارا کیا ہے؟ اور اس کے فوراً بعد کہنے لگا کہ تمہارا نام کنیت ابو بکر تو نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں. تو اس کے فوراً بعد کہنے لگا کہ واللہ ہذا ہوا. میں نے کہا کیا ہذا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے جو اپنے علم دیکھا ہے کتابوں میں اور اس سے جو میں نے علامات حاصل کی ہیں تو اس سے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے اور آپ اس کے رفیق ہوں گے. حالانکہ ہو رہا ہے بھائی. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ یمن گیا، ابھی اسلام بھی نہیں آیا ہے، پرانی باتیں ہیں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی ہے. وہاں قبیلہ ازد کا، یہ بھی ابن عساکر نے روایت نقل فرمائی ہے کہ وہاں قبیلہ ازد کا ایک بہت بڑا شیخ رہتا تھا. میں اس کی خدمت میں گیا، میں ملا، جب بیٹھا تو نے کہا انت حربی؟ میں نے کہا ہاں میں حرم کا ہوں. انہوں نے کہا قرشی؟ میں نے کہا کرشی ہوں. انہوں نے کہا تیمی؟ تمیم سے ہو؟ میں نے کہا تیمی بھی ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا میرے قریب ہو جاؤ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ذرا پیٹ سے تو کپڑا اٹھاؤ. میں نے کہا کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے پیٹ پہ یہاں ایک تل کا نشان ہے اور تمہاری بائیں ٹانگ پہ فلاں جگہ پر ایک شامہ کا نشان ہے، مجھے ذرا دکھاؤ یہ ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں میں خود حیران ہو گیا، کبھی وہ خیال ہی نہیں کیا تھا کہ میرے پیٹ پہ کوئی تل کا نشان ہے یا میری ٹانگ پہ کوئی تل کا نشان ہے. تو جب اس نے کہا تو میں نے ایسے کپڑا اٹھایا، شوف ہذا ہوا. تو اس نے کہا تو مبارک ہو تمہیں، ایک نبی پیدا ہوں گے جس کے تم وزیر بنو گے. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ابھی تو حضور کی بعثت ہی نہیں ہوئی، سوچ ہی نہیں سکتا بندہ کہ کون نبی پیدا ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں.
تو یہ ہمیں علامات ملتے ہیں کہ ادھر قرآن کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور ادھر یہ علامات بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ نے قرآن میں جن کی نشانیوں کا ذکر کیا وہ ابو بکر عمر تو ہیں. تو یہ ہمیں قرآن کے کنایات، اشارات، پھر روایات، ان کی تطبیق کا ایسا سامنے نقشہ کھینچ جانا. ایک تو ہے نا جی چلو ایسے بات ہو، ایک ہے کہ نقشہ کھینچ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام فتح کر کے بیٹھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے ایک کاغذ پیش کیا، اور جب حضرت عمر نے وہ کاغذ دیکھا فبکا عمر، حضرت عمر رونے لگ گئے، اور فوراً فرمایا لال عمر ولال ابنہ، لال عمر ولال ابنہ، لال عمر ولال ابنہ. عمر کا، عمر کے بیٹے کا کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. صحابہ نے کہا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ بہت دور کے زمانے کی بات ہے، میں شام کی تجارت کے لیے آیا تھا اور میں قافلے کے ساتھ چل پڑا، میرا اتفاق سے کوئی کام رہ گیا، میں اس کام کو کرنے کے لیے دوبارہ شہر لوٹ گیا، اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم جاؤ، میری سواری بڑی تیز ہے، میں تمہیں پکڑ لوں گا، تم اپنا قافلہ چلاؤ. بڑا لمبا واقعہ ہے. اور ایک واقعے میں تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب میں آیا تو ایک بطریق تھا، وہ مجھے اپنے مندر میں لے گیا. مندر میں لے جانے کے بعد ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، وہاں جناب کدالیں پڑی ہوئی تھی، مجھے کہے مٹی کا ڈھیر اٹھاؤ. حضرت عمر نے کہا اچھی بات ہے، عجیب بات ہے بھائی، میں اس کا کوئی نوکر ہوں، ملازم ہوں، مٹی اٹھاؤں. وہ کہتے ہیں مجھے بٹھا کے ایک دروازہ بند کر کے نکل گیا. وہ کچھ دیر کے بعد جب 2-4 گھنٹے کے بعد آیا، دیکھا کہ مٹی اسی طرح پڑی ہوئی ہے، حضرت عمر بیٹھے ہونے کہا تو میں نے تمہیں جو کہا تھا مٹی اٹھاؤ، نے کہا تم کو اٹھاؤ، آخر مجھے کہنے والے ہیں. تو وہ میرے ساتھ لڑ پڑا. تو کہتے ہیں وہی کدال اٹھا کے میں نے ماری نہ، اس کا سر پھاڑ دیا. وہ آگے حضرت عمر تھے ماشاءاللہ، ان کی ضرب کون برداشت کرے. تو وہ جناب وہاں گرا، اور اس کے بعد میں دروازہ کھول کے بھاگا کہ میرے ہاتھ سے بندہ مر نہ گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں بھاگا، بھاگتے بھاگتے بھاگتے، اور مجھے کوئی سمجھ نہ آئی، وہ بھی سواری بھول گئی، وہ جگہ اپنی بھول گئی. ایک دیر کا دیر تھی، یعنی وہ بھی نصارہ کا معبد خانہ تھا، جسے آج کل گرجا کہہ دیتے ہیں، عربی میں دیر کہتے ہیں، صومعہ کہتے ہیں، یہ سب ان کے نام ہوتے تھے، بیعہ، صومعہ، کنیسہ، کلیسا، دیر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب میں آیا تو تھک گیا، دور سے میں بھاگ کے آ رہا تھا، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک راہب نکلا، وہ آگے مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا. دیکھتے دیکھتے اس نے کہا کہ اٹھو بھائی ادھر آؤ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ چلو، ڈرتے کیوں؟ میرے ساتھ. میں اندر لے گیا، مجھے بٹھایا، پانی پلایا بڑا احترام سے، عزت کے ساتھ، اور مجھ سے پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مکے کے آدمی ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل مکے کا آدمی ہوں. اس نے کہا اچھا نام تمہارا کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قریش سے ہوں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر. اس نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا خطاب کے. اس نے کہا اچھا بات سنو کہ یہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اور یہ ہے. اس کے بعد قافلہ چلا گیا ہے. اس نے کہا ٹھہر جاؤ، آرام کرو، کھانا کھا لو، اور سکون سے آرام سے مجھے کھانا کھلایا. اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے سواریاں دیتا ہوں، اور میں اپنے خادم ساتھ دیتا ہوں، اور تمہیں تمہارے قافلے کے تک پہنچا کے آئیں گے، آپ اس کا کوئی غم نہ کریں. اور تھوڑی دیر میں کاغذ لے کے آیا، کہنے لگا کہ مہربانی کرو، یہ ہماری جو گرجا ہے اور اس کی جو زمینیں ہیں اور جس کے ہم متولی ہیں، اس کا لکھ دو گے، جب تم بادشاہ بنو گے تو ہم سے ٹیکس نہیں لوگے اور نہ یہ زمین ہم سے چھینو گے. حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو کبھی مکے کا بادشاہ بننا نہیں سوچا، اور تم مجھے یہاں کا بھی بادشاہ بنا رہے ہو. اس نے کہا بات سنو عمر، اگر تم بادشاہ نہ بنے تو تمہارے لکھے ہوئے کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ جو ہمیں لکھ دو گے، بادشاہ نہ بنے، کیا ہو جائے گا؟ یہ کاغذ ہی ہے نا. اور اگر تم بادشاہ بن گئے تو ہمارے کام آ جائے گا. حضرت نے کہا اچھا بھی لکھو، کیا لکھتے ہو؟ تو اس نے لکھا، اور بھی ٹیکس معاف ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. عمر کہتے ہیں میں نے دستخط بھی کر دیے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے مہر بھی لگا دی، کیونکہ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں ہیں جو کاتب تھے، جو لکھنا جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ آج یہ وہی بندہ ہے اور میرا لکھا ہوا کاغذ لے کے آیا.
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم نے تو کاغذ ٹھیک پیش کیا ہے، لیکن میں تو مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کے ٹیکس معاف کر دوں، کسی کو زمینیں دے دوں، کسی کو پلاٹ دے دوں، میرے ہاتھ میں نہیں، نہ یہ کو میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، نہ میرے ہاتھ میں، کو ہمارا ملک تھوڑا ہے، ہم تو مسلمانوں کے خادم ہیں، جو اسلام کہے گا اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ عمر کے لیے بھی نہیں ہے اور عمر کے بیٹے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ یہ کن پہ منطبق ہو رہی ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں، رجل من الانصار، ایک انصاری کا مدینہ منورہ میں باغ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے آئے۔ باغ میں آنے کے بعد آپ نے اپنے ساتھی جو صحابی تھے، ابی موسیٰ ہیں تقریباً رضی اللہ عنہ، یا اللہ عالم کوئی دوسرے صحابی ہیں، ان سے کہا کہ املک علی الباب، کہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی آدمی میری اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ اس نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے رحمت دو جہاں، باغ کے اندر جو کنواں تھا نا اس کی منڈیر پہ آگے بیٹھ گئے، اور اس انداز میں بیٹھ گئے کہ اپنی دونوں ٹانگیں مبارک جو تھی نیچے لٹکا لی اور بیٹھ گئے، ایسے بے تکلفی سے بیٹھ گئے۔ کہ ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے نا، ایک دو باغ ہوا، کچھ کھجوروں کا سایہ ہوا، پھر کنواں اور پانی کا قرب اور پانی کے اثرات سے جگہ ذرا ٹھنڈی ہو جاتی۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازہ کھٹکا، صحابی نے پوچھا کون؟ اس نے کہا ابو بکر۔ صحابی دوڑ کے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کھڑے ہیں دروازے اور اذن بھی چاہتے ہیں اندر آنے کا۔ آپ نے فرمایا فَأَذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اجازت دے دو، کھول دو دروازہ اور مبارک بھی دے دو جنت کی۔ حضرت ابو بکر آئے اور وہ بھی آ کر ساتھ بیٹھ گئے دائیں طرف، اور بے عین ہی اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضور پاک بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹکا، اس نے کہا حضور عمر کھڑے ہیں دروازے پہ۔ آپ نے فرمایا فَأَذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، دروازہ کھول دو آنے اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ حضرت عمر آئے، بائیں طرف بیٹھ گئے اور اسی طرح بیٹھ گئے۔ محدثین کرام نے، فقہائے عذاب نے، اب یہ ہے کہ ایک آدمی تو صرف ظاہر حدیث پڑھ کے چلا جائے گا، نہ کہا گئے بیٹھ گئے، لیکن یہ ان کا کام ہوتا ہے جن کو اللہ نے تفقہ نصیب کیا ہے کہ بھئی پہلے حضور کا آنا، اس کے بعد پھر ابو بکر کا آنا، اس کے بعد پھر عمر کا آنا، تھوڑی دیر گزری تو پھر عثمان کا آنا، اور حضور نے فرمایا اس کو بھی دروازہ کھول دو، اجازت دے دو اور جنت کی بھی بشارت دے دو، الا بلون تصیبہ، لیکن اس کو ایک مصیبت سے گزرنا پڑے گا، ان پہ ایک امتحان آئے گا، ایک وقت آئے مشکل۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ یعنی حسن اتفاق ہے۔ مانا یہ تھا کہ اللہ کو یہی ترتیب منظور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس ترتیب سے صحابہ آ رہے ہیں، ایک اشارہ تھا کہ حضور کے بعد بھی اللہ کو یہی ترتیب منظور ہے۔ اچھا، پھر حضور کے ساتھ آگے کنویں پہ بیٹھنا اور بالکل بے عین ہی اسی طرح بیٹھنا جیسے حضور بیٹھے ہیں۔ بعض آدمی تو صرف یہ کہہ دے گا کہ اتباع ہے، اتباع تو ہر آدمی پر جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے لازمی ہے۔ مانا یہ تھا کہ ابو بکر و عمر بھی سمجھدار تھے، اللہ نے فہم عطا فرمائی تھی کہ اگر ہم حضور کے سامنے ذرا ادب کے ساتھ بن ٹھن کے بیٹھیں گے تو پھر حضور کو بھی تو سیدھا ہو کے ہمارے لیے بیٹھنا پڑے گا نا۔ تو اگر ہم بھی بے تکلف بیٹھ جائیں گے تو حضور جیسے ایزی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو اسی طرح بے تکلف محسوس کریں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ چلو ابو بکر بھی تو اسی طرح بیٹھ گئے، عمر بھی تو اسی طرح بیٹھ گئے، تاکہ حضور کے اس آرام میں، جس آرام کے لیے حضور یہاں بیٹھے تھے، وہ آرام تو نہ ہو، پھر حضور تو اٹھ کے بیٹھیں گے، سیدھے ہو کے بیٹھیں گے ہمارے لیے، تو پھر تو ہم نے حضور کے آرام میں نقص پہنچایا۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ جب حضرت عثمان آئے تو کنویں کی یہ کنواں یوں گول ہوتا ہے نا، یہ طرف پوری ہو گئی، ادھر جگہ ہی نہیں کہ وہ بیٹھے، وہ سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان دو نے تو مزار میں بھی یمین و یسار حضور کے ساتھ دفن ہونا تھا، اور عثمان نے جنت البقیع میں دفن ہونا تھا۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت، ان کے آنے میں بھی اللہ کی حکمت، اس ترتیب میں بھی اللہ کی حکمت۔ اب یہ روز کا اتفاق تو نہیں ہوتا نا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے
اپنے گھر سے راستے میں گئے، دیکھا تو ابو بکر آ گئے۔ ہم نے فرمایا ابو بکر خیر تو ہے، اس وقت کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو آپ بھی نہیں نکلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما اخرجنی الا الجوع، میں تو اس لیے نکلا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا کھانا نہیں ملا ہے، کچھ نہیں کھایا، تو آج مجھے بھوک ذرا بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ تو حضرت صدیق نے کہا حضور اللہ ہے، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے اسی لیے نکلا ہوں، مجھے بھی بھوک نے تنگ کیا۔ تھوڑی دیر گزری راستے میں حضرت عمر مل گئے، انہوں نے فرمایا بھی تم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت بھوک لگی تھی، تنگ آ گیا، کیا کروں، نکلا تھا کوئی دوست مل جائے گا کہیں کچھ کھا لیں گے، مانگتے ہم نہیں۔ اب یہی تھا کہ نکلیں گے کوئی تو راستے میں ملے گا کہ السلام علیکم چلو یار میرے ساتھ۔ تو حضور نے کہا کہ اچھا ہم چلتے ہیں۔ ایک انصاری کے گھر میں آئے، وہاں اس کی بیوی موجود تھی، انصاری کنویں پہ گھر میں موجود نہیں تھے، باغ میں۔ تو بیوی نے کہا کہ اہلاً و سہلاً مرحباً بضیوف، تو اس نے استقبال کیا، اور حضور نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ گئے ہیں تھوڑا سا کام، ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو صحابی آ رہے تھے، اور اس نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے آج میرے گھر میں جو مہمان ہیں نا، قیامت تک کسی کے گھر میں ایسے مہمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس سے بڑے خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا نبی ابو بکر عمر میرے مہمان۔ جلدی سے جناب وہ گوشہ کھجور کا کاٹ کے لے آیا۔ حضور نے کہا اللہ کے بندے یہ سارا گوشہ کاٹ کے کیوں لے آیا؟ ہم 2-3 آدمی تو ہیں۔ اس نے کہا حضور اس میں پکی بھی ہے، درمیانی بھی ہے، آدھی پکی بھی ہے، تازہ سرخ ہونے والی بھی ہے، اس لیے لایا ہوں کہ ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق چن چن کے کھاتا رہے۔ اور دوڑا چھری لے کے حضور نے فرمایا ایاک والحلوب، خبردار خیال کرنا کسی بکری دودھ والی کو نہ ذبح کرو۔ اس نے جا کے تو اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس نعمتوں کا بھی سوال ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نہیں ذِلٌّ بارد وَمَاءٌ بارد، یہ ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا پانی، گوشت، کھجور، انواع و اقسام، ہر نعمت کا اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ تو اس ترتیب سے گھروں سے نکلنا یہ کسی کی اپنی ترتیب تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بنو المصطلق کی قبیلے کے لیے جب صحابہ کو بھیجا گیا تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا، بنو المصطلق نے ایک آدمی بھیجا، انہوں نے اپنا قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم مال زکوٰۃ جو ہے وہ دے دیں، لیکن اگر اس کے بعد جب اگلا دور آئے فَإِن لَمْ أَجِدْ، اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے اور آپ موجود نہیں ہیں تو پھر ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے کہا جی اگر وہ پھر ابو بکر بھی نہ ہو تو ہم نے فرمایا عمر کو دے دو۔ تو حضور کا اس ترتیب سے نام لینا کہ میرے بعد زکوٰۃ کس کو دو؟ ابو بکر کو، ابو بکر نہ ہو تو عمر کو۔ اسی طرح ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی بات پوچھی، عورت بڑی سمجھدار تھی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو جواب دے دیا، لیکن اب اگر پھر مجھے دین کے مسئلے میں آنا پڑے، اس کام کے لیے آنا پڑے فَإِن لَمْ أَجِدْكَ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا فاتح ابی بکر، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فَإِن لَمْ أَجِدْ أَبِي بکر، اگر ابو بکر کا زمانہ بھی نہ ہو یعنی وہ بھی فوت ہو جائے، فرمایا فاتح عمر، پھر عمر کے پاس چلی آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ إِن لَمْ أَجِدْ عمر، اگر عمر بھی نہ ہوں تو فرمایا فاتح عثمان، عثمان کے پاس چلے آنا۔ اچھا وہ عورت بھی عجیب تھی، اس نے کہا اچھا حضور اگر عثمان بھی نہ ہوں تو آپ نے فرمایا غصے میں آ گئے حضور، ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، کہ پھر زمین کے پیٹ میں چلا جانا زیادہ بہتر ہے زمین پہ رہنے سے، یعنی پھر تو دور فتن شروع ہو جائے گا نا، پھر تو ابتدا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت تک تم جینا چاہتی ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے، فتنوں سے تو بچ جائے۔ تو یہ سارے ہمیں قرآن اور حدیث مبارک سے اشارات ملیں گے ہمیں، اس لیے کہ ہم یہ تو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نص کا تو ضرورت ہی نہیں کہ منسوس ہو۔ یہ تو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلیفے کے لیے نص ہوتی ہے، خلیفہ منسوس ہوتا ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں بتائیں کہ کون سی آیت ہے جس میں خلافت کی نص آئی ہے کسی کے لیے، یا کون سی حدیث مبارک ہے
لیکن اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اور فرامین رسول عربی میں اشارات ہیں، اس میں ہمیں ایسا معاملہ ملے گا کہ حضور ان کے ساتھ گویا ایسا معاملہ کر رہے ہیں جو معاملہ اپنے بعد خلیفے سے کیا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے حج فرض ہوا، حضور نے کس کو امیر بنایا؟ ابو بکر۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں، اس دور میں یہ قاعدہ تھا کہ بڑے بڑے جو معاہدے ہوتے تھے اور بڑے بڑے جو آپس میں اتفاق ہوتے تھے، اگر معاہدہ توڑنا ہے یا کرنا ہے، یا تو بادشاہ خود کرے یا بادشاہ کا رشتہ دار کرے، ورنہ اس کو مانا نہیں جاتا تھا۔ تو اب تو بڑے بڑے باتیں تھی کہ مشرکین کا ہمیشہ کے لیے مکے سے داخلہ حرم سے بند کرنا تھا، براءۃ الشرک کا اعلان کرنا تھا، براءۃ المشرکین کا اعلان کرنا تھا، فلا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہاں جاؤ، لا تدع تمثالا الا مسخته ولا قبرا الا مشرفا الا سويته۔ اتنے بڑے بڑے کام تھے۔ تو حضور نے بعد میں سوچا کہ قریش تو نہیں مانیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ میں حضرت علی کو بھیج دوں۔ تو حضور نے حضرت علی کو بھی ساتھ بھیجا، اور جب حضرت علی آئے تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً پوچھا، امیر انت مامور، تم امیر بن کے آئے ہو؟ حاضر، میں تمہاری قیادت میں چلوں یا تم میرے مامور رہو؟ نے کہا نہیں، مامور رہوں گا، امیر تم رہو گے۔ تو زندگی میں ایک دفعہ خلافت کا مسئلہ آئے، دین کا مسئلہ آئے، تو حضرت ابو بکر کو حضور کا امیر بنانا جو ہے یہ ایک دلیل تھی، اشارہ تھا کہ میرے بعد دین کے امیر بننے کا استحقاق کس کو ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے محفوظ ہے اللہ کے حفظ سے، کہ لا یحرف ولا یبدل ولا یزاد فیہا ولا ینقص منہا۔ اللہ کا قرآن قیامت تک غیر محرف، غیر مبدل، نہ اس میں کوئی حرف زیادہ ہو سکتا ہے نہ کوئی حرف کم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن کو ہم محفوظ کر دیں گے، اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن میں کوئی ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ یہ نہیں کہ پہلی کتابوں کی طرح مٹ جائے۔ اور دوسری دفعہ بھی اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میرا مدنی جب جبریل پڑھتے ہیں تو آپ زبان مبارک کو حرکت دے کے تکلیف نہ کیا کریں، آپ بس خاموش بیٹھ کے سنتے رہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ ڈرتے ہیں کہ شاید جلدی سے جبریل پڑھ لے، کوئی لفظ رہ جائے، میں بھول جاؤں۔ نہ آپ کوئی غم نہ کریں، آپ بس چپ کر کے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کا جمع کرنا، آپ کا پڑھانا، پھر اس کا بھی، سب ہمارے ذمہ، آپ کوئی غم نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، آپ کو ہم معنی پڑھا دیں گے، آپ کو ہم اس کا بیان سمجھا دیں گے۔ ایک علماء نے فرمایا کہ اسی میں اشارہ ہے کہ جہاں حضور کے سینے میں جمع کرنے کا انتظام اللہ فرما رہے ہیں، آگے اس کتاب کو دفتین میں جمع کرنے کا انتظام بھی تو انہی کے ذمہ ہے۔ اور پھر اس کو جیسے اب محفوظ فرما رہے ہیں حضور کے سینے میں، قیامت تک ہر تغیر و تحریف سے محفوظ کرنے کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی حفاظت، ایک تو اللہ کا حکم ہے بس آبندہ وسط کرنا، لیکن ظاہری طور پہ اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کن لوگوں نے کیا؟ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھیں گے ہم، تو اس وعدے کی عملی جامہ کون پہنا رہا ہے؟ جب صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے صحابہ شہید ہو، اور قراء صحابہ، قاری، حافظ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا جناب میری رائے یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ایسے حادثے ہوتے گئے اور صحابہ میں سے تمام حفاظ یا قراء اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو قرآن کا باقی رہنا تو پھر بظاہر اسباب کی حد تک تو بڑا مشکل ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ قرآن جمع کر لیا جائے. ابھی قاری موجود ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، حضور سے پڑھا ہے اور قرآن تازہ دماغوں میں موجود ہے، اس کو جمع کر کے دفترین میں محفوظ کر دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانے میں جمع تو نہیں کیا. قرآن لکھا گیا، قرآن محفوظ ہے، لیکن آپ حکم دے دیتے اس وقت بھی جمع ہو جاتا. تو میں ایک ایسا کام کروں جو حضور نے نہیں کیا. حضرت عمر نے کہا حضرت آپ کی رائے ہے، میں تو ایک تجویز عرض کر چکا ہوں، ویسے آپ دیکھ لیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر غور کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو بلایا، کہا اللہ نے میرا سیرا صدر بھی کر دی ہے، میرا سینہ بھی کھول دیا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے قرآن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. لہذا فوراً ابی بن کعب بڑے بڑے صحابہ قراء کو بٹھاؤ، قرآن جمع. تو اب حضرت ابو بکر کے دور سے جمع قرآن کا کام شروع ہوا، حضرت عثمان کے دور میں آ کے کامل ہو گیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے قرآن جمع ہو گیا، محفوظ ہو گیا، مصحف عثمان تیار ہو گیا اور اقطار عالم میں پہنچا دیا گیا. تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تو اس کا کام کس سے لیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وعدے کا مصداق بھی یہی صحابہ تھے، اور خاص طور پہ یہ خلفائے ثلاثہ تھے کہ اللہ پاک کے جو وعدے تھے نا اپنے نبی کے ساتھ، نبی کی حیات میں وہ پورے ہو رہے ہیں ان کی حیات میں. اسی لیے ان کی خلافت جو ہے خلافت خاصہ ہے، خلافت راشدہ ہے، علی منہاج النبوہ ہے. بات کو سمجھے. اب جناب دیکھیں گے وہ قرآن کی یہ آیت. اچھا اب تھا کہ پورے ادیان پہ غالب ہو جائے، تو سب سے بڑی طاقتیں تو اس وقت جو ہیں وہ تھے کسریٰ اور فارس اور روم. اس زمانے کی بڑی طاقتیں جو تھیں یا روم تھے یا فارس تھے. وہاں کسریٰ تھا اور روم میں ہرقل تھے، کیونکہ جو فارس کا بادشاہ بنتا وہ کسریٰ کہلاتا تھا، اور جو روم میں بادشاہ بنتا وہ ہرقل کہلاتا تھا، جو حبشہ میں بادشاہ بنتا وہ نجاشی کہلاتا تھا، جو مصر میں بادشاہ بنتے وہ فرعون کہلاتے تھے. یہ لقب تھے ان لوگوں. تو اب جناب یہ ہے کہ اچھا حضور نے بھی ایک حدیث یہاں قرآن نے تو کہا کہ اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ کا دین غالب آئے گا، اور حضور نے بھی فرما دیا کہ اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، اذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ جب کسریٰ مٹ جائے گا تو اس کے بعد پھر کسریٰ نہیں ہوگا، قیصر مٹ گیا تو پھر قیصر نہیں ہوگا. حضور نے بھی یہ پیشین گوئی فرمائی تھی. تو اب ذرا ہم بغیر تعصب کی اینک کو اتار کے نظر ڈالیں کہ یہ جو سارا مرحلہ طے ہوا ہے کس کے دور میں طے ہوا، کسریٰ و قیصر کس کے دور میں فتح ہوئے. یہ ایک تو ہے نا جی کہ چلو ایک آدمی نہ مانے لیکن وہ انکار تو نہیں کر سکتا نا. ایک آدمی چاہے نہ مانتا ہو صدیق عمر کو، نہ مانے، نہ ان کے ساتھ محبت کرے، لیکن تاریخ تو نہیں بدل سکتا نا. یعنی ایک اصولی سی بات ہوتی ہے نا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر بھی بیت المقدس کس نے فتح کیا کوئی تاریخ نہیں بدل سکتا. آپ سندھ کی تاریخ نہیں بدل سکتے کہ محمد ابن قاسم وہاں آیا اور اس نے آگے فتح کیا. تو صحابہ کے دور کی تاریخ کو کون بدل سکتا ہے؟ یہ تو ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جو 2 اور 2 4 ہیں. آج لاکھ کوئی دنیا مخالفت کرے، لاکھ مثلا مبتدئین ہیں، خرافیین ہیں، مشرکین ہیں، وثنیین ہیں، لاکھ مخالفت کریں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی، آل سعود کی، لیکن اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں قرآن اور اسلام اور دین نافذ کرنے والے کون ہیں. تم اچھے حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم نے تو اپنی خانقاہ میں کبھی حضور کا دین نافذ نہیں کیا. نہ ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے، قطع نظر کسی پر کہ آپ نے بھی دنیا میں خانقاہوں کے نام سنے نا، بھی اجمیر شریف ہے، پاک پٹن شریف ہے، اپنا داتا شریف ہے، اس کے بعد کلندر شاہباز ہیں،
فلاں ہے، کیا وہاں اسلامی نظام نافذ ہے؟ تو جو اپنی چار دیواری میں اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکے اور ان پہ اعتراض کرے جو پورے ملک میں اسلام نافذ کر دیں، یہ تو پھر اللہ ہدایت دے، ورنہ حقیقت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ محبت کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کا نظام نافذ کرو، اس کے مشن کو باقی رکھو۔ اگر آپ نے اس کے نظام کی مخالفت کی ہے، نظام جو محمد عربی لائے ہیں، اب دیکھو کہ اس کا اور جو حضور پیشین گوئیاں دے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے میں دین نبی کا غالب کر دوں گا، وہ کس کے زمانے میں غالب ہوتا ہے؟ صحابہ کے زمانے، خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں۔ اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ فتوحات ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی 40 لاکھ مربع میل سے زیادہ بھی اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ تو یہ سارا غلبہ، یہ ساری قرآن کی حفاظت۔ اچھا، مرتدین اسلام سے جنگ، یعنی ارتداد کا جو دور چلا ہے، 3 نبی تو اسی وقت پیدا ہو گئے تھے۔ اسود انسی پیدا ہو گیا، ابو سلمۃ الکذاب پیدا ہو گیا، اور طلحہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، لیکن تو پھر مسیلمہ کے ساتھ قتال کرنے والے کون ہیں؟ اور اس کے بعد اسود انسی کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ اور ان یعنی دجالین کذابین جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے بعد دعوی نبوت کیا، اس کو مٹانے والے کون ہیں؟ خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس لیے اصحاب ثلاثہ کی ٹائم کیا ہوگی جیسا ہوگا؟ اچھا، اصحاب ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی علامات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بھئی اشارات ہمیں مل رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں، سب سے بڑا اشارہ جو ہے، سب سے بڑا اشارہ کہ حضور نے ایک جگہ نام بھی لے لیا، فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، یعنی یہاں تو نام بھی لے دیا کہ اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر عمر کی اقتدا کرو۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی لے لیا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ عین بیماری کے دن ہیں، اور یہ آخری بیماری ہے جس میں حضور وفات فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افاقہ ہوا طبیعت میں، نماز کا پوچھا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے فوراً بی بی حفصہ سے کہا، بی بی حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، کہ میں بھی کہتی ہوں اور آپ بھی کہنا حضور سے کہ بھئی ابو بکر نہیں نماز پڑھا سکتے، آپ اس کے بجائے کسی اور کو حکم دیں۔ بی بی حفصہ نے کہا اچھا۔ تو حضور نے پھر اس کے بعد پوچھا نماز، نے کہا جی نماز نہیں ہوئی۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر آپ جانتے ہیں نرم دل آدمی ہیں، رقیق القلب ہے، اور جب مصلی پہ جائیں گے اور آپ کی جدائی اور آپ کا فراق اور آپ کو مصلی پہ نہیں پائیں گے، وہ تو رونے شروع ہو جائیں گے، نماز کیسے پڑھائیں گے؟ بی بی حفصہ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں بات ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ابو بکر تو بڑے نرم دل آدمی ہیں، بڑے وہ تو ارحم امتی بی امتی ابی بکر، وہ تو سب سے بڑا رحم والا آدمی ہے۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، حضور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا انتن صواحبات یوسف، اچھا اب تم میرے گھر میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں کیا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے، بس ختم ہو گئی بات، کیا مشورہ دے رہے ہو؟ تو بہرحال اب اس حدیث پہ بھی اگر تھوڑا سا غور کریں کہ بی بی عائشہ کے باپ کو مصلی پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، بی بی عائشہ کیوں مخالفت کر رہی ہے؟ یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے۔
اتنی بڑی عظمت ہے، لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں میرا باپ نہ آئے مسلح پہ. یہ کیا بات ہوئی؟ بی بی حفصہ کو بھی راضی کر دیا. جب حضور نے ناراض ہو کے ذرا غصہ فرمایا نا، بی بی حفصہ نے کہا بی بی عائشہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی، پہلے بھی تم نے مجھے ڈانٹ پلوائی تھی، آج پھر مجھے ڈانٹ پلوا دی، تم کبھی میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتی. وہ تو خیر سوکنے تھیں، بہنیں تھیں، وہ عمر کی بیٹی تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی، یہ باتیں آپس میں وہ تو کہہ سکتے ہیں. تو وجہ کیا تھی آخر؟ یہی گزارش ہوتی ہے ہماری. بات بھائی ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں، ورنہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ. یاد رکھو دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قرآن یا حدیث رسول کو چھوڑ دے اور اس کے مخالفت میں کسی دوسرے امام کا قول لے. یہ تصور نہیں کسی مسلمان سے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کو مسلمان کے اللہ کے نبی کا قول ہو، اللہ کا نبی فرمایا کہ عشاء کی 4 رکعتیں پڑھنی ہو، کہ نہیں میرا امام کہتا ہے 5 پڑھنی ہے، 5 شروع کر دے. یہ دنیا میں بندہ پیدا نہیں ہوا. بات کو سمجھا کریں، اللہ کی مخلوق میں یہ آدمی پیدا نہیں ہوا. ہاں نبی کو نہ مانتا ہو، حضور کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، الگ بات ہے. بات یہ بالکل نہیں ہے، تو ہمیں غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اب بات ہے سمجھ کی. جیسے کہ حضرت علی سے ایک آدمی نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان لوگوں کو خیال تھا کہ حضرت علی کے پاس کچھ حضور کا لکھا ہوا ہے. اچھا حضرت علی کی تلوار تھی نا، تلوار کے اوپر جو کیس ہوتا ہے جس میں حضرت تلوار رکھتے ہیں، اس میں ایک خاص کچھ کاغذ تھے جو بند تھے، تو وہ اسی میں رکھتے تھے. حضرت اس تلوار والے کیس میں رکھتے تھے. تو کچھ لوگ جو تھے نا ان کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ اصل تو حضرت کے پاس خلافت لکھی ہوئی ہے، حضرت علی ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں. تو ایک دن کسی آدمی نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ حضرت علی حل اوتیت من غیر القرآن شیئا، اللہ کے قرآن کے سوا اور بھی کچھ چیزیں آپ کو دی گئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا عجیب بات کر، الا آتاہ اللہ فہما. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی بندے کو قرآن کی سمجھ زیادہ دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے تلوار میں کیا رکھا ہوا؟ نے کہا بدبختو یہ تو میں نے رکھا ہوا ہے کہ بدیت کے احکام کیا ہیں، اور اگر ایک آدمی کے پاس 200 بکری ہے تو زکوٰۃ میں کتنی بکریاں دے گا، 200 اونٹ ہے تو کتنی زکوٰۃ دے گا، اگر 200 گائیں ہیں تو کتنی دے گا، دمبیاں ہیں تو کتنی دے گا، بھیڑیں ہیں تو کتنی دے گا. چونکہ ہر وقت ان مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو. قالوا وما فی الصحیفۃ قال فقاک الاسیر والاحکام ما يتعلق بالعقل، یعنی الدیہ. تو اس لیے اب سمجھے حدیث رسول کو، اللہ حدیث پڑھنے کی بھی، حدیث سمجھنے کی بھی، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب وجہ یہ تھی کہ بی بی عائشہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور کی یہ آخری بیماری ہے، اور انداز یہی بتلا رہے ہیں کہ حضور کے جانے کے دن آ گئے ہیں. اور حضور کہہ بھی چکے تھے اشارتاً کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، اور اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو تو مرضی. تو بیویوں نے پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے پھر حضور اس بندے نے کیا اختیار؟ نے کہا لکھا اللہ، کہ اس بندے نے اللہ کا لکھا پسند کر لیا ہے. تو حضرت ابو بکر تو اسی وقت سمجھ گئے تھے، اور گھر میں بھی یہ بات سمجھی گئی تھی کہ عبد خیرہ، اس سے مراد محمد رسول اللہ. تو بی بی عائشہ، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا جی، مثال کے طور پر کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی استاد زندہ ہے لیکن قریب الموت ہے، اور میں اس کی مسند پہ، مصلے پہ، مدرسے میں جا کے بیٹھ جاؤں، لوگ کہیں گے یار یہ تو اسی انتظار میں تھا کہ وہ استاد جائے اور میں قبضہ کروں. تو بی بی عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابے کے ساتھ یہ لفظ لگایا جائے کہ شاید ابو بکر اسی انتظار میں تھے کہ ابھی حضور موجود ہے اور مصلے پہ بھی آ گیا، حضور کی زندگی میں مصلے پہ کھڑا ہو گیا. اس لیے بی بی عائشہ اپنے عقل سے سوچ رہی تھی کہ دنیا کل کو یہ نہ کہے کہ اچھا اللہ کا نبی ابھی گھر میں موجود ہے، دیکھو جی ابو بکر مصلے پہ بھی آ گیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ پر ایسا لفظ آئے. لیکن جو فیصلہ اللہ کر چکا ہو اس کو کون ٹالے؟ جو فیصلہ تقدیر کر چکی ہو، اللہ کی تقدیر، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اسی لیے اچھا باقی حضور نے فرمایا کہ تم تو ایسا کر رہی ہو جیسے سوا ہے بات یوسف.
تو سواہ بات یوسف کا کیا مطلب بھائی؟ انہوں نے تو چلو حسن یوسف دیکھا، ہاتھ کاٹ بیٹھے، لیکن علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ تانے تو دیتی تھی بی بی زلیخا کو، اصل میں تو خود یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی، یعنی ظاہر کچھ تھا باطن کچھ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اندر تو ابو بکر کی بیٹی ہو نا، آخر باپ کی عظمت چاہتی ہو، ظاہر کہہ رہی ہو کہ روک دوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہر بیٹی اپنے باپ کی عزت و عظمت چاہتی ہے، کون نہیں چاہتا؟ اور مجھے ظاہر کیوں کہتے ہو کہ روک دو؟ تو اس کے بعد ایک حدیث میں یہ ہے، حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ عائشہ تمہارے ابے کو بلا کے کچھ لکھ دوں، اور اس کے فوراً بعد فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ اللہ قبول کرے گا نہ مومن قبول کریں گے ما سوا ابو بکر، اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا اور امت کا فیصلہ بھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ حضور کے حکم سے حضرت ابو بکر آئے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، حضرت ابو بکر جب آ کے کھڑے ہوئے، نماز شروع کر دی، حضور کی طبیعت مبارک بہتر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو تھی وہ بہتر ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل اور حضرت علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لے آئے نماز پڑھنے کے لیے، یا ایک روایت میں فضل اور عباس کے کندھوں پہ، بہرحال دو صحابہ کے کندھوں پہ حضور ہاتھ رکھ کے آئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ کمزوری اتنی تھی کہ پاؤں لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی پاؤں حضور زمین پہ جما کے نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی پاؤں میں گویا سخت نہیں تھی۔ اور جب حضور آئے تو سامنے تو دروازہ ہے نا جی، وہی تو مصلی ہے، وہی گھر ہے، وہی مسجد ہے، تو صحابہ کو معلوم ہوا اور ہلچل ہوئی صحابہ کی طبیعت میں۔ ابو بکر بھی سمجھ گئے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا الا الا رسلک ابی بکر، ٹھہرے رہو، پیچھے نہ ہٹو، لیکن ابو بکر ہٹتے گئے۔ حضور آ کے پھر آگے بیٹھ گئے، تو گویا اب حضور ابو بکر کے امام بن گئے اور ابو بکر امت کے امام بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر نے پڑھائی اور آگے حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضور نے وہیں سے بات شروع کی جہاں ابو بکر نے چھوڑی تھی، وہیں سے نماز شروع کی، وہیں سے بات شروع کی، وہیں سے قرات شروع کی۔ بہرحال جب نماز ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پیچھے نہ ہٹو۔ اس نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا، لیکن مال ابن ابی قحافہ تھا، ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں آگے کھڑا ہو جائے؟ اس نے فرمایا بہرحال میرا حکم تھا۔ تو اب دیکھیں یہ حضور کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جانا جو تھا یہ بھی اشارہ تھا حضور کی خلافت کا۔ اسی لیے حضرت عمر نے جب سارے ارباب حل و عقد سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے تو حضرت عمر نے یہ بات دلیل میں پیش کی صحابہ کو کہ جس بندے کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے امام چن لیا ہے، ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنا لیں؟ تو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے مقصد یہ ساری تمہید کا یہ تھا کہ اصحاب رسول کے لیے، خلفاء کے لیے جہاں یہ شرائط ہیں کہ مومن ہوں، جہاں یہ شرائط ہیں کہ مبشر بالجنہ ہو، جہاں یہ شرائط ہیں کہ وہ مہاجرین میں ہوں، جہاں یہ شرائط ہیں کہ وہ قریش میں ہوں، جہاں یہ شرائط ہے کہ وہ ان آیات کے اترتے وقت ایمان کے ساتھ موجود ہوں، جہاں یہ شرائط ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی صفات سے متصف ہوں، وہاں یہ سارے اشارات ہمیں ملتے ہیں کہ اس خلافت راشدہ اور خلافت نبوت کے اگر حقدار تھے تو اصحاب رسول تھے، اور ان کی یہی ترتیب تھی جو اللہ کو بھی پسند تھی اور میرے محبوب کو بھی پسند تھی اور قیامت تک امت کو پسند ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اگر اسی ترتیب پر ایمان نہ ہو تو گویا وہ عقیدہ اہل سنت سے خارج ہو جائے۔ یعنی اسی طرح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الامت کون ہوگا؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، ہمارے ان دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے خلفاء راشدین کی عظمت، منقبت، فضیلت اور احکام متعلقہ
در خلافت کے بارے میں الحمدللہ اللہ کے شکر سے جاری ہے۔ الحمدللہ تقریباً خلافت کے بارے میں خلافت عامہ، خلافت خاصہ، شروط خلیفہ، تقرر خلیفہ، صفات خلیفہ، یہ سارے دروس اللہ کی رحمت سے ہو چکے ہیں۔ آج ہم اپنے درس کی ابتدا جو ہے وہ سب سے پہلے خلیفہ، اول الخلفاء، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل، تاج العلماء، افضل الخلق بعد النبی المصطفیٰ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، منقبت، عظمت کے بارے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی جو ہے، اسلام میں آپ کا نام عبداللہ ہے، اور اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ ہے۔ اور سیدنا ابی بکر کی کنیت جو ہے وہ ابی بکر ہے، اور آپ کے لقب جو ہیں وہ دو ہیں، ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آپ کا جو لقب ہے، لقب صدیق یا عتیق، اس کے بارے میں کئی روایات مبارکہ ہیں، اور ہمیشہ ایک مسئلے کو یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ جو مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از ولادت کے واقعات یا سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے جاہلیت کے واقعات ہیں، یعنی قبل از اسلام کے جو واقعات ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو دماغ میں رکھا کریں کہ اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث مبارک سے وہ ذخیرہ مہیا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ابھی حضور کو نبوت ہی نہیں ملی تو حدیث مبارک کا فرمان کیسے آئے گا؟ اللہ نے قرآن اتارا ہی نہیں تو قرآن مبارک کیسے اس بات پہ روشنی ڈالیں گے؟ تو لازمی بات ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمیں کتب سابقہ کو طرف جانا پڑتا ہے، اور کتب سابقہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ باتیں تورات میں آ گئیں، کچھ باتیں انجیل میں آ گئیں، کچھ باتوں کا ذکر زبور میں آ گیا، کچھ باتوں کا ذکر جو ہے اس دور میں جو لوگ موجود تھے قبائل کے، ان کے سینہ بسینہ چلتی ہوئی روایات آگے بڑھی۔ اس میں صرف یعنی ایک عالم کا، ایک عاقل کا کام یہ ہوتا ہے، جیسا کہ علماء، محدثین، فقہاء کا فیصلہ ہے کہ اگر روایات کتب سابقہ ہیں تو لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ تو ان کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ 100% سچی ہیں، اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں، نہ جھٹلا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سچی ہو۔ تو ان کے بارے میں ہماری کسوٹی کیا ہوگی کہ ان کی وہ واقعات جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں وہ تو ہم لے لیں گے، اور جو قرآن و حدیث کی خلاف ہیں، ٹکراتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کو بالکل نہیں لیں گے۔ جب قرآن موجود ہے، اس کی مخالفت آ رہی ہے اس روایت سے، حدیث مبارک میں بعد میں ایک قصے کا ذکر آ گیا، اس قصے میں مخالفت آ رہی ہے، تو ہم قرآن و حدیث کو مقدم سمجھتے ہوئے ان کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان میں مخالفت ہے، نہ ان میں قرآن و حدیث نے اس کی تردید کی ہے، وہ تو صرف معلومات ہیں، تو ان کو علماء اسی لیے اپنے کتابوں میں نقل کرتے ہیں، ورنہ وہ بھی تو جانتے ہیں کہ روایات اسرائیلی ہم کیوں اپنی کتاب میں لکھیں۔ دیکھو نا، آج اگر آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ روایات اسرائیلی ہیں یا جناب یہ حدیث ضعیف ہے،
تو کیا ان کو اتنا مقام بھی علم نہیں تھا جن لوگوں نے اتنی بڑی خدمت کی حدیث و قرآن کی، کبھی انہوں نے اپنی کتابوں میں کیوں نقل کی اس روایت کو؟ حتیٰ کہ سیاستہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی آپ نسائی دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، ابی داؤد دیکھ لیں اور ابن ماجہ دیکھ لیں، آپ کو کئی روایات ملیں گی جن کے بارے میں ہم ترمذی خود نقد فرمائیں گے کہ ھذا حدیث غریب، خود نقد فرمائیں گے کہ لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، سند کے علاوہ اس کا ہمیں کوئی سند ہی نہیں ملتی. خود نقد فرمائیں گے کہ اس میں راوی مجہول ہے، اس میں ایک امرات ہے لم یسم، ایک عورت کی روایت ہے جس کے نام کا بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا. خود بیان فرمائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، خود بیان فرمائیں گے کسی جگہ کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن تک پہنچی ہے. تو اتنا بڑا نقد کا امام، حدیث کا امام، تو پھر اس کو یہ یعنی کہہ دیا جائے کہ اس نے ضعیف حدیث لکھی کیوں؟ تو یہ ہمارے عقل کی خامی ہو، کیونکہ ضعف کی وجوہات ہوتے ہیں. کبھی ضعف شدید ہوتا ہے، کبھی ضعف ضعیف ہوتا ہے، کبھی ضعف بعید ہوتا ہے، کبھی ضعف قریب ہوتا ہے. تو اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک سند جو ہمیں ملی ہے اس میں تو وہ سند ضعیف ہے، لیکن بعین ہی وہی حدیث جو ہے بخاری میں موجود ہے، لیکن سند دوسری ہے، طریق اس کا دوسرا ہے. تو اس لیے اس میں بڑے یعنی علم کی، بڑے معلومات کی، بڑی وسعت علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بات میں یہ مطالبہ کرنا جو ہے. اب ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان سے آپ مطالبہ اگر کریں کہ یہ قرآن مجید میں ہے تو پھر تو قرآن میں تو نہیں ملے گا. تو یہ اصل میں مطالبہ کرتے ہوئے بھی بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کون سی بات مانگ رہا ہوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے بات آ جاتی ہے تو پھر کہہ دیتے ہو دیکھو جی انہوں نے تو ایک ضعیف بات نقل کر دی. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ ضعیف بات کوئی عقیدہ تو بیان نہیں ہو رہا. فضائل ہیں، فضائل میں تو ضعیف روایات بھی محدثین کے نزدیک حجت ہے. تو بہرحال اب یہ سمجھیں کہ سیدنا ابی بکر تو کنیت ہوئی، پہلا نام عبد الکعبہ ہوا، اور دوسرا نام آپ کا جو ہے لقب جو ہے صدیق ہے، اور ایک لقب جو ہے عتیق. اب حضرت ابی بکر کا لقب جو ہے عتیق کیوں لقب ہے اور کیوں دیا گیا، اس میں کئی روایات. ایک روایت مبارک تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا، جمال دیا تھا، بڑے خوبصورت، تو اس وجہ سے ان کو عتیق کہا گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بکر کے یعنی بھائی بہن جو تھے وہ ولادت کے بعد بچتے نہیں تھے، مر جاتے تھے. تو جب ابو بکر پیدا ہوئے تو ان کی اماں نے فوراً کہا کہ اللہ، یا اللہ، یہ جو ہے نا ھذا عتیق کا من الموت، اس کو تو موت سے ذرا آزادی دے دو. مانا ہے کہ کچھ مہلت دے دو، ورنہ موت سے آزادی تو کسی کو نہیں ملتی. تو اس وجہ سے سیدنا صدیق کا لقب ہو گیا عتیق. اور ایک روایت حدیث مبارک میں بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ھذا عتیق من النار، یہ اللہ نے جہنم سے اس کو آزاد کر دیا. تو اس لیے بھی آپ کا لقب جو ہے عتیق ہے. اور بعض علماء نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ ان خوش نصیبوں میں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اسلام تو بڑی نعمت ہے، زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس زمانے میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. اس زمانے میں بھی سیدنا ابی بکر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے بندے کا کہ اللہ نے ان کو کفر کے زمانے میں بھی محفوظ رکھا کہ بت کے آگے جھکیں. حتیٰ کہ ان کے والد جو تھے انہیں بڑا اصرار کرتے تھے. بعض روایات سابقہ میں یہ بات بھی ہمیں ملی
کہ ان کے والد جو تھے وہ بڑے اصرار کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا بکر کمال کی بات ہے تم میرے ساتھ نہیں جاتے ہو. ہر باپ چاہتا ہے نا کہ میرا بیٹا جائے عبادت کرے. وہ ان کے نزدیک تو وہی عبادت تھی نا, بتوں کا پوجنا. ان کے نزدیک تو وہ بہت بڑی چیز تھی. آج بھی دیکھیں نا عیسائی گرجے میں جاتا ہے تو عبادت ہی سمجھتا ہے. یہودی دیوارے گریا کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی تو عبادت ہی سمجھتا ہے. ہندو مندر میں جاتا ہے وہ بھی عبادت سمجھتا ہے, بھجن گاتا ہے, گھنٹیاں بجاتے ہیں. آپ ہنستے ہیں ان کے نزدیک کو گھنٹی بجانا عبادت ہے. وہ گنگا جمنا پہ جا کے جب تک نہ نہائے پوتر نہیں ہوتا, یعنی باقی دنیا کے سارے دریا پاک ہی نہیں کرتے اس کو. گھر میں 6 انچ کا بور لگا کے 3 دن وہ ٹیوب ویل چلاتا رہے, پاک نہیں ہوتا جب تک گنگا جمنا نہ جائے. تو اپنے اپنے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. تو اس لحاظ سے سیدنا ابی بکر کو بھی ان کے باپ نے بڑا زور لگایا کہ بھئی تم چلو. آپ ٹال دیتے. ایک دن باپ پکڑ کے لے ہی گئے. انہوں نے کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑ, میرے ساتھ چلو. اور انہوں نے جہاں اپنا بت رکھا ہوا تھا جس عبادت خانے میں, وہاں لے گئے. چونکہ ہر کسی کے اپنے اپنے بت ہوتے نا. ان کے 360 تو صرف کعبے شریف میں رکھے ہوئے تھے. اچھا تھے عجیب آدمی, کبھی کبھی بت لے کے جاتے نا جی, راستے میں کوئی اور اچھا خوبصورت پتھر ملتا پہلے خدا کو پھینک دیتے, دوسرا اٹھا لیتے. انہوں نے کہا ذرا خوبصورت مل گیا, پہلا خدا تو یار وہ اچھا نہیں تھا, ذرا وہ نعوذ باللہ خدا اچھا نہیں تھا, اس کو پھینک دیا, دوسرے کو اٹھا لیا. جب آدمی اللہ کی توحید سے محروم ہوتا ہے نا پھر ایسی ٹھوکریں تو لگتی ہیں, پھر ایسے بات تو کرنی ہوتی ہے. اور بلکہ بعض اب بھی ہندو ہیں, اب بھی ہندوؤں میں کچھ قبائل ایسے ہیں کہ وہ ایک خاص, اچھا یہ جیسے ہندوؤں میں ہے نا, اسی طرح بعض فرق باطلہ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ جناب آٹے کا بت بناتے ہیں. جن کو حضرت عمر سے غصہ ہے نا وہ بھی حضرت عمر کا بت بناتے. اچھا وہ ہندو بھی خدا بناتے ہیں آٹے کا, آٹا گھی میں گوندھ کے اور پھر اس سے خدا بناتے ہیں, دیوتا بن گیا. اس کے سامنے بیٹھ کے پھر پرنام کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد خدا کو کھا جاتے. برکت ہو گئی نا, خدا اندر چلا گیا. تو یہ قومیں ہیں, جس طرح آدمی گمراہی میں پڑا ہے اسی کو دین سمجھتا ہے. آپ اس کو لاکھ سمجھائیں, جب تک اللہ ہدایت کے دروازے نہ کھولے وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بابا یہی دین. ایک تو دور کی بات ہوتی ہے. آج کل بھی آپ دیکھ لیں جا کر ہمارے سندھ میں, وہاں سندھ سے لوگ آتے ہیں ہمارے ملتان کے علاقوں میں, تو سندھ سے ملتان کا میرے خیال میں سینکڑوں میل کا سفر ہے, بغیر جوتے کے چلتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جانا, جوتا نہیں پہننا توہین ہے. اچھا اور خدا کی قدرت دیکھو, عجیب بات یہ ہے کہ وہ سندھ والے بیمار ہو جائیں, عورتوں کو جن ہو جائے, تو سندھ والے پیر فائدہ نہیں پہنچاتے, وہ آتے ہیں پنجاب والے پیروں کے پاس. اور پنجاب کے پیروں کے, پنجاب کے علاقے میں کسی عورت کو جن بھوت, کوئی پری بھوت, پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں, وہ چڑھ جائیں تو وہ پھر پنجاب کے پیر وہاں کام نہیں کرتے, وہ پھر آئیں گے شباز کلندر, سندھ میں آئیں گے. اصل میں میرے خیال میں پیروں نے کچھ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ تاکہ کچھ تو مرید سفر کرے, کچھ بسوں کو کرایہ ملے, کچھ رونق میلہ بھی لگا رہے, اور کچھ لمبا سفر کریں گے تو دوستی کا بھی موقع ملے گا نا. اگر وہاں قریبی پیر کے پاس جائیں تو پھر ٹائم نہیں ملتا, ٹائم تھوڑا ہوتا. یہاں تو نکلیں گے نا پنجاب کے لیے 10-12 دن لگیں گے. انا للہ و انا الیہ. تو حضرت ابو بکر کو پکڑ کے لے گئے, تو جب ابو بکر مجبور ہو گئے کہ اب باپ ہے کیا کر, انہوں نے پھر سوچا, انہوں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عبادت کا لطف تب آتا ہے کہ بس آدمی اکیلا ہو, بندہ ہو, اس کے خدا سے بس ڈائریکٹ بات ہو رہی ہو. یہ لوگوں میں مزہ نہیں آتا. آپ جب جائیں گے نا تو میں پھر اکیلا جو ہے نا پھر کروں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی چلا جاتا ہوں, میرا مقصد تو تمہارا عبادت کرنا ہے. حضرت ابو بکر کے ابا جان جو تھے وہ چلے گئے, اور ابو بکر بیٹھے رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کے تسلی کر لی کہ ابا بہت دور چلے گئے. تسلی ہو گئی تو آ کے باپ کے خدا کے اوپر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بات سنو, مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلاؤ.
اب کیا بھگوان کیا بولے گا جی؟ پتھر کا بھگوان بولتا ہے؟ اس نے کیا بولنا تھا؟ آپ نے کہا اچھا پانی نہیں پلا دو، کوئی کھانا وانا ہی کھلا دو، تو اس نے کیا بولنا ہے؟ تھوڑی دور گیا، آپ دروازہ کھولا، باہر گیا، ایک پتھر لے آئے بڑا، کہنے کہ اچھا نہ کھانا کھلاتے ہو نہ روٹی کھلاتے ہو تو اپنی حفاظت تو کرو، اور مارا پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر